اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قرآن مجید اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی مذاہب نازل کیے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ تمام مذاہب اللہ کی طرف منسوب تھے، ان میں کوئی کجی نہیں تھی، لیکن ان مذاہب میں تحریف ہوتی چلی گئی، تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اصل مذہب کا چہرہ مسخ ہو گیا. اور یہ جتنی بھی مذہب میں تحریفیں ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ غیروں نے نہیں کی، بلکہ اسی مذہب پہ چلنے والے لوگ جو اس مذہب کی طرف منسوب تھے، علم تھا ان کے پاس، انہوں نے اسی مذہب کی عقیدت میں غلو میں تحریف کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. اہل یہود کی خصلت بیان کی کہ جب بھی ان کے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر آئے جو ان کی خواہشات کو پسند نہیں تھا، ایسی چیزیں لائے جو خواہشات پسند نہیں کرتی تھی ان چیزوں کو، تو یہ ہمیشہ تکبر کرتے اور بعض دفعہ تو پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ قتل وہ لوگ نہیں کرتے تھے جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، قتل وہ لوگ کیا کرتے تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن اسی مذہب سے ان کی دنیا بھی وابستہ ہو گئی تھی. تو اب کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتے جس سے ان کا دنیا کا نقصان ہوتا یا لوگوں میں ویلیو کم ہوتی، تو یہ ان پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ آیت خوب اچھی طرح سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے وارث کون ہوں گے؟ بولیں. علماء. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. تو اب علماء پیغمبر کے کیا ہوں گے؟ جانشین. پیغمبر کا جو کام تھا، اصل کام، وہ کون کریں گے؟ علماء. عوام کرے گی علماء کی نگرانی میں. تو اس حدیث میں ایک فضیلت پتہ چلی ہمیں علماء کی، جو بہت بڑی فضیلت ہے. وہ یہ کہ نبی کے جانشین علماء ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ نبی کے جانشین بنتے نہیں، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم. اب دین کو قیامت تک جو باقی رکھا جائے گا، تو جب اصل نہیں ہوتا تو اس کے وارث ہوتے ہیں نا.
بھائی نائب ہوتا ہے نا, آپ وزیر اعظم جب دورے پہ جائیں گے تو کسی کو نائب بنا کے جائیں گے نا, صدر مملکت دورے پر جائیں گے تو نائب بنا کے. کوئی بھی شخص جب اپنی اصل جگہ سے جاتا ہے تو وہاں کسی کو بٹھا کے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ آپ کے وارث بنے, اور صحابہ میں خاص طور پہ وہ جن کو علم اللہ نے دیا تھا, تو لوگ پھر ان سے رجوع کرتے تھے. پھر تابعین, تبع تابعین, اور یہ سلسلہ قیامت تک آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر چکے تم بھی انہی کو فالو کرو گے, حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. یعنی مطلب یہ کہ انسان تو گوہ کے بل میں نہیں گھستا نا, یعنی ایسے ان کو فالو کرو گے کہ کسی نے بہت ہی کوئی الٹا کام بھی کیا ہو جو انسان پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا, جس کی سرے سے کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بھائی گوہ تو گوہ کے لیے بل ہے نا, وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہے. ارے گوہ بل بناتی ہے اپنے لیے, وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. گوہ کو دیکھ کے آپ اس بل میں نہیں گھسو گے, آپ یہ دیکھو گے گورا اس میں گھس رہا ہے, گورے کو دیکھ کے آپ اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے کہ یہ اس میں گھسا ہے تو یقیناً اس میں کچھ خربوزے بٹ رہے ہوں گے اندر. نہیں بھی بٹ رہے ہوں گے تو بس یہ ایک فیشن ہے, حالانکہ گھس سکتے نہیں ہیں. اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے کیسے پیچھے لکیروں کے فقیر بن کے چلو گے. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ فالو کرنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. ہیئر کٹنگ کہاں سے آ رہی ہے, بولو نا. جو آج کل نوجوانوں کے عجیب عجیب سے بال ہیں, یہ فیشن کہاں سے نکلا ہے؟ خواتین کے ادھورے کپڑے سب وہیں سے, تو سب الٹا سیدھا وہیں سے. ویسے کہتے ہیں گورے جو ہے معاملات کے ایک نمبر ہوتے ہیں. چلو یار آپ نے گورے جیسے بال بنا لیے تو معاملات میں ایک نمبر, وہ نہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہمارا اپنا کلچر ہے بھائی, ان کا اپنا کلچر ہے. سارے ہوتے بھی نہیں ایک نمبر, اتنی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں آپ. قانون ہے نا, قانون بہت سخت ہے. دوسرا وہاں گورنمنٹ نے تربیت کی ہے لوگوں کی. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی, بہت اہم ٹاپک رہ جائے گا پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے فالو کرو گے کہ اگر ان میں سے گوہ کے بل میں بھی کسی نے گھسنے کی کوشش کی تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو. تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بھی وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں. اور ان میں کیا خرابی تھی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی, ایک بہت بڑی خرابی, کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے جس سے ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہو تو یہ رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے, مخالفت پہ اتر آتے, یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیا کر دیتے تھے اس رسول کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں جو رسول کے جانشین علماء ہیں, جب بھی وہ ایسی بات لے کر آئیں گے جو بہت سے لوگوں کی خواہشات ان کو قبول نہیں کرتی ہوں گی, تو وہ ان علماء کی بات کو رد بھی کریں گے, انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی, چاہے کتنی حق پر مبنی ہو, آپ کو نہیں اچھی لگ رہی وہ. تو اس حدیث میں, حدیث کے ایک حدیث میں علماء کی فضیلت ہے, ایک دوسری حدیث میں علماء کی برائی ہے. اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے, ایک انبیاء کے وارث, یہ خوبی بھی اس امت میں ہے,
اور یہ امت پچھلوں کو فالو بھی کرے گی تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے کہ ان کے علماء لوگوں سے پیسے لے کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم نے جو آیتیں نازل کیں اور ہدایت جو ہم نے آسمان سے نازل کی اور بینات واضح دلائل اور واضح باتیں جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت. اور فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو چھپا کے جو چند ٹکے لوگوں سے لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے نا انسان کا جب حق کو بیان نہیں کرتا. کئی جو چند ٹکے لیتے ہیں تو ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اصل میں اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ بھی داخل نہیں کر رہے. اللہ نے ایک یتیم کا مال کھانے والے کو یہ کہا ہے کہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو تو پتا ہوگا بھائی. جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو دیتا ہے پورے پورے پیسے گن کے، وہ کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے. تو اس پہ قرآن نے کہا کہ یہ جو بڑا چھوٹے کی وراثت کھا رہا ہے یہ اصل میں وراثت نہیں بلکہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کھا لو جتنا مرضی کھانا ہے، یہ انگارے ہیں، کھاتے رہو. اور ایک اللہ نے ان علماء کے بارے میں جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں یا اس کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا دیکھو دو عیب تھے یہود علماء میں، سب میں نہیں تھے، میجورٹی میں، سب ان کے بھی خراب نہیں تھے، میجورٹی ایسی تھی. تو دو عیب تھے ان کے اندر. ایک اللہ کی آیات کو چھپانا، جو آیت آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ پبلک میں بیان نہ کرنا. دوسرا جرم یہ تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو آیت کا اصل مطلب ہوتا تھا نا، اصل مفہوم، اس اصل مفہوم سے ہٹا کے اپنی مرضی کا مفہوم بیان کر دینا کہ اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ اس کا مفہوم بولو بھائی نہیں ہوتا. ہر ایک کے کلام کا ایک مفہوم ہوا کرتا ہے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے بات کیا چل رہی ہے، کیا اس کا مقصد ہے. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ میرے رب نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام کیا ہے. تو محترم نے آیت کا ترجمہ رکھا سامنے اور کہا کہ دیکھو حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم، گویا کسی مفتی سے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے صرف کتنی چیزوں کو حرام کر دیا؟ 5. محترم نے فرمایا کہ یہ قرآن اب آپ اپنے گھر میں اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں یہ آیت، اور حلال و حرام کی بحث بولو فنش. 5 چیزیں حرام ہیں، اور پھر 5 چیزوں میں پہلی چیز کا ترجمہ پی گئے، کیونکہ اس کا مفہوم بہت وسیع تھا تو وہ کیا ہوا؟ پی گئے. وہ باقیوں کا ترجمہ کر دیا کہ ظلم کرنا حرام ہے اور بے حیائی کے کام حرام ہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ پر ایسی بات گڑھنا جو اللہ نے نہیں کہی، بلکہ اس سے اپنا مطلب نکالا کہ اگر آپ ایسی چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی تو آپ بھی اس میں داخل ہو گئے. اب انسان کہتا ہے یار اس میں تو نہ کتا لکھا ہوا ہے نہ بلی لکھی ہوئی ہے کہ کتا حرام ہے تو بلی حرام ہے، بہت ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ جائز ہو گئیں. وہ ان کو پھر دوسری آیت سے کر دیا ہے حرام، کیونکہ کتا بلی ابھی عوام افورڈ نہیں کر پائے گی کہ اس کو حلال ہونے کا فتویٰ، حالانکہ اسی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 5 چیزیں حرام ہیں تو پھر کتے بلی بھی حلال ہو گئے نا. لیکن اتنی جرت نہیں کہ کتا بلی کو بھی کیا کر دیا؟ حلال. اس لیے کہ ابھی یہ تو گورے نہیں کھاتے ہیں، یہ تو صرف چائنیز کھاتے ہیں، وہی ہضم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو.
کیونکہ اگر یہ بھی حلال کا فتویٰ دے دیتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے ماڈرن تو ابھی گورا بھی اتنا تو وہ بھی آگے نہیں گیا ہے, وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے. تو خیر, حالانکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں, یہ سیاق و سباق میں ایک مضمون چل رہا ہے, اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں. اس کی مثال میں آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے, اتفاق سے آپ نے ہماری دعوت کر لی, اتفاق سے آپ نے کہا مفتی صاحب کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے, یا سمجھ لیں میں ہوٹل چلا گیا, اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ بھائی قورمہ بھی ہے, بریانی بھی ہے, اور گولا کباب بھی ہے, بہاری کباب بھی ہے, اور چانپیں بھی ہیں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں کہتا ہوں صرف بریانی لے آؤ. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ ایسا کبھی غلطی کرنا نہیں, ایک مثال ہے ٹھیک ہے, آپ اس کو حقیقت نہ سمجھیں. پتہ چلا آپ لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کہا لیا, آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب تو صرف کیا منگوائیں گے, ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے سب چیزیں منگوا لیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا یار صرف بریانی لے آؤ, تو ظاہر ہے بریانی آئے گی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ. بریانی کے ساتھ سیلڈ بھی ہوگا, رائتا بھی ہوگا, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی, ہو سکتا ہے گرین ٹی بھی ہو آخر میں, وہ صرف بریانی ہی سمجھی جائے گی وہ. لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر تھے, آپ نے کہا صرف بریانی, صرف, جیسے نا قرآن میں آتا ہے یہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں, تو یہ غامدی صاحب نے یہی حرکت کی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا, صرف کے مفہوم کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ علماء آپ کی اس لطیفے پہ ہنسیں گے. عوام بے وقوف بن سکتی ہے لفظی ترجمے سے. تو میں نے کہا کہ بھائی صرف, انہوں نے کیا کیا, صرف بریانی, اس میں گوشت بھی نہیں ڈالا, آلو بھی نہیں ڈالا اس میں, کیونکہ صرف بریانی کے لیے بوٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر گوشت کے بھی بوٹیوں کے بھی بریانی ملتی ہے کہ بھائی بوٹی کے ساتھ ہی, اور بغیر بوٹی کے ہوتا ہے نا, لیگ پیس کے اتنے, اور چیسٹ کے اتنے, اور ڈبل پیس کے اتنے, اور بغیر پیس لیس کے اتنے. اس میں پیس ہی پیس ہوگا, سکون ملے گا آپ کو, پیس مانا سکون نا. تو آپ لے آئے, اور نہ رائتا نہ کوئی سیلیڈ, کچھ بھی نہیں. میں کہوں بھائی یہ کیا لے آیا یار, کچھ تھوڑا سا سیلیڈ ہو, کوئی پیاز میاز کوئی. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا, صرف بریانی. تو یہ صرف جو ہے نا, میں نے قورمے اور وہ کباب کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے کہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف کا مطلب یہ تھا کہ آئٹم جو ہے, جو بڑے بڑے آئٹم ہیں, ان میں یہ والے آئٹم نہیں, یہ والا آئٹم. وجہ کیا ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھئی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. تو وہاں جب میں صرف کہوں گا تو مقصد ہوگا ان چیزوں کو نکالنا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف بریانی, آپ نے کہا مفتی صاحب اتفاق سے آج صرف بریانی باقی بچی ہے, تو میں بریانی لے آتا ہوں, سیلیڈ بھی لے آتا ہوں, کولڈ ڈرنک بھی لے آتا ہوں, اور رائتا بھی لے آتا ہوں اس کے لوازمات کے ساتھ بریانی. میں کہتا ہوں نہیں بھائی صرف بریانی لے آؤ. یہاں صرف کا مطلب کیا ہے کہ سیلیڈ رائتے کی ضرورت, بولو نا. یہاں صرف کا مطلب کچھ اور ہے, وہاں صرف کا مطلب کچھ اور تھا. تو قرآن میں بھی یہ صرف کا لفظ انما کا ہوتا ہے صرف کو, ایک ہوتا ہے انا کا معنی تو بے شک, انما صرف اور صرف. تو یہ صرف جو ہے یہ بھی سیاق و سباق کو دیکھ کر اور آیت کے شان نزول کو دیکھ کر اس کا یہ متعین ہوتا ہے کہ یہاں صرف سے کیا مراد ہے. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اور بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر. ان چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے جن کو اسلام حرام کہتا ہے, کتا بلی اور بہت ساری چیزیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہے نا, ان میں یہ والی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے, ان میں صرف یہ والی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو تم نے خود اخپل طریقے سے حرام کی ہوئی اپنے اوپر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں الٹی رسومات ہیں. لوگ سفر میں
شادی نہیں کر رہے, محرم میں شادی نہیں کر رہے, سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی بہت سی حرکتیں لوگ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو ناجائز کیا ہوا ہے نا لوگوں نے. تو ہم ایسے موقع پہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ آپ کس مہینے میں نکاح کرتے ہو, کس مہینے میں اب آپ کی ولادت ہوتی ہے. اسلام میں تو صرف یہ حرام ہے کہ لڑکی سے جہیز نہ لیا جائے, بارات کا کھانا غیر شرعی رسم ہے, نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ بری چیز ہے. صرف یہ چیزیں غلط ہیں. کیا مطلب؟ نکاح کے موقع پہ صرف یہ چیزیں غلط ہیں. نکاح کس دن کس ٹائم ہوگا اس سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ بتاتے جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا بھائی. نکاح میں برکت پیدا کرنی ہے تو محرم سفر کو مت دیکھو, جہیز کو دیکھو. کیوں لے رہے ہو؟ لڑکی کے باپ پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ بر وقت نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ 40 سال میں محرم کے علاوہ بھی نکاح ہوگا نا, تو بھی کوئی برکتوں کی زیادہ امید نہ رکھیں. 40 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ربیع الاول میں کروں گا کیونکہ محرم سفر میں معاذ اللہ نحوست ہوتی ہے. اب کیا رہ گیا برکت کے لیے؟ تو آپ نے نکاح جلد کرنا ہے. اب دیکھو ایک آدمی نکاح کر نہیں رہا, اب جناب بیچارے کا نکاح کا رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کو رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کی عمر ہو گئی اسی حال میں 40 سال ہو گئی. اب اس کو جا کے رشتہ ملا ہے تو لڑکی والوں نے محرم کی ڈیٹ رکھ دی. تو آپ نے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی اب محرم کی ڈیٹ رکھی ہے کر لے. یہ دولہا کہہ رہے نہیں محرم معاذ اللہ منحوس ہے یا سفر معاذ اللہ منحوس, میں ربیع الاول میں کروں گا. تو میں اس سے کیا کہوں گا بھائی تو اپنی ایج دیکھ. اسلام میں جو برا ہے وہ دیر سے نکاح ہے. تو صرف اسلام دیر سے نکاح کو, جہیز لینے کو, غیر شرعی طریقے سے نکاح کرنے کو, ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے. تو یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا کہ کیا مطلب اب باقی جو مرضی کرتے رہو, لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے رہو. تو یہ صرف جو ہے نا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہر جگہ صرف کے معنی میں نہیں ہوتا, ہر جگہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے یہ لوگ حلال کا دروازہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے ترجمے کر کے, اسی طرح بہت سے لوگوں نے عقیدوں میں خرابی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مختار کل بنایا ہے, تمام چیزوں کے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. تو اس سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے, دلیل پکڑی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے ہر چیز ہم نے عطا کر دی تھی, ہر چیز دے دی تھی. کہتے ہیں جب ملکہ سبا کو ہر چیز مل سکتی ہے تو پیغمبروں کو ہر چیز کیوں نہیں مل سکتی, ان کو سب اختیارات کیوں نہیں مل سکتے. ملکہ سبا کے بارے میں جو قرآن کہتے ہیں نا اس کو ہم نے ہر چیز عطا کر دی تھی. تو وہاں ہر چیز سے مراد ہے حکومت کو کامیابی والے طریقے سے چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ تمام کے تمام وسائل ان کے پاس موجود تھے, جن کو اسباب کی دنیا میں وسائل سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی غیر اختیاری قوتیں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں کہ اب وہ چھو کرے اور جو مرضی ہو جائے. بھائی مالدار آدمی سے ملو, کیا کیسی حالت ہے, کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو سب کچھ کا کیا مطلب؟ پوری کائنات آپ کے قبضے میں آ گئی ہے. جس کو چاہے اولاد دے دو, جس کو چاہے بیٹا دے دو, جس کو چاہے, حالانکہ ممکن ہے اس کو خود کو اولاد نہ ملی ہو بیچارے کو, لیکن وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ. یعنی ہر وہ نعمت میرے پاس موجود ہے جس کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں اور کسی کو مل جاتی ہے اور کسی کو وہ نعمتیں نہیں ملتی. مگر وہ نعمتیں جو لوگوں کی چاہت ہے, جو عام طور پر دنیا میں مل سکتی ہیں, وہ تمام کی تمام مجھے ملی ہوئی ہیں. تو سب کچھ کا مطلب, صرف کا مطلب ہر جگہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہر جگہ صرف نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا مالک ہے تو یہاں سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. جب ہم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا, یہاں ہر چیز اور سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں جلدی سے اصل کو اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود علماء نے بہت سی آیتوں کو چھپایا, ان میں تحریف کی, آیتوں کو چھپایا بھی انہوں نے
اور جو آیتیں لوگوں کے سامنے تھیں ان کو گول مول غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے غلط تشریح بھی کی. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں بہت سے ایسے تھے جو تورات کی صرف ظاہری آیتوں کو جانتے تھے, تلاوت کرنا, تورات کا مفہوم نہیں جانتے تھے. ایسی عوام کو ان علماء کے لیے بے وقوف اور الو بنانا آسان ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو چونکہ دین ختم ہونے والا تھا, اس کے بعد نیا دین آنا تھا, اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, لیکن اسلام قیامت تک اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے گا. اگر اس میں تحریف ہوگی تو اس تحریف کا پردہ چاک کرنے والے, اس تحریف کو بتانے والے علماء بھی قیامت تک موجود رہیں گے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے نام پر اپنی دکان چلا رہا ہے اور کون قرآن و سنت کی حقیقی تشریح, بولو بھائی, بیان کر. اور بعض دفعہ دکان یہ کہہ کے چلائی جاتی ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کرا رہا ہوں, یہ بھی دکان چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے.